بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سردیوں میں ہونٹ پھٹنے لگیں تو گائے کا کچا دودھ ہونٹوں پر لگایا کریں، اس سے ہونٹ پھٹنا ختم ہو جائیں گے اور بالکل نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ دوسرے بلب آپ کی نظر کمزور کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیشہ اپنے گھر میں سفید بلب کا انتخاب کریں۔ جو نہار منہ سبزے میں جا کر لمبی لمبی سانس لیتا ہے، اس کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی۔ بندے کی پہچان علم سے نہیں ہوتی، ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا، ادب نہ ہونے کی وجہ سے مارا گیا۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسیر روکنے کے لیے ان کو کھیرا زیادہ کھلایا کریں۔ پاؤں کے تلووں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر کے سوئیں، اس سے آپ کو سکون کی اور میٹھی نیند آئے گی۔ پپیتے کے بیج کھانے سے ہاتھوں کا سن ہو جانا ختم ہو جائے گا۔ اگر بھوک کم ہو جائے تو کھٹے سیب خرید لیں اور ان کا رس نکال کر اس میں روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن یہ روٹی کھائیں، روزانہ تازہ نکال کر روٹی پکائیں، اس سے معدے میں طاقت آئے گی اور بھوک بھی لگے گی۔ اگر آپ کو زکام کی بیماری ہو تو کبھی بھی ٹھنڈی چیزوں کا استعمال نہ کریں۔ دار چینی فنگس اور بیکٹیریا سے بچاتا ہے اور شہد کے ساتھ ملا کر استعمال کرنے پر خصوصاً بہت فائدہ مند ہے۔ اگر گھر میں موجود چارپائی کی عمر بڑھانی ہے تو اس کو استعمال سے پہلے بازوؤں پر اچھی طرح رنگ کر دیں۔ اگر آپ کو بھی بلغم کا مسئلہ ہو تو کبھی بھی سر میں ٹوٹی ہوئی کنگھی نہ پھیریں، اس سے بلغم کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ کھانے سے قبل اگر 1 گلاس پانی پیا جائے تو کھانے میں موجود مسالے آپ کے معدے پر برا اثر کرتے ہیں۔ رات کو پاؤں کی مالش کر کے سونے سے عورتوں کے قریب کی نظر تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مالش کرنے سے پیروں کی وہ نسیں جو آنکھوں کی بینائی میں جا کر ملتی ہیں، وہ نسیں صاف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو ایسے میں گڑ کا استعمال کریں۔ احتلام کے مریض کو کھجور نہیں کھانی چاہیے۔ دنیا کا سب سے بہترین تیل جو جمتا نہیں وہ زیتون کا تیل ہے، لیکن یہ مہنگا ہے۔ سرسوں کا تیل بھی نہیں جمتا، اگر یہ جم جائے تو سرسوں نہیں ہے۔ بانجھ عورت کی ایک نشانی ہے کہ وہ جب چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوگی اور وہ ہے اس کی گردن۔ امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آب حیات ہے اور پیٹ کے کیڑے مارتا ہے۔ کھانا کھا کر فوری سو جانے سے کانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ابلے ہوئے پانی کے اوپر چہرہ اور سر پر تولیہ لپیٹ کر چہرے پر گرم بھاپ لینے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا پیٹ بڑھ جائے تو آپ روزانہ کچا فالسا کھایا کریں، اسے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ گنجے سر پر ایلو ویرا کا استعمال کرنے سے آپ کے بال بہت زیادہ گھنے ہو جائیں گے۔ کمر اور گھٹنوں کا درد ہونے لگے تو ایلو ویرا کا حلوہ بنا کر کھا لیں، اس سے کمر اور ہڈیوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ زیادہ کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کشمش ملا کر کھایا کریں، اس سے جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ جس انسان کو بھوک نہیں لگتی وہ کالی مرچ کا استعمال زیادہ کیا کریں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دیں، اس سے وہ دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ نیم گرم پانی پینے سے جسم میں بہت ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کا تیل یا پھر زیتون کا تیل لگا دینے سے 100 سال تک نظر کمزور نہیں ہوگی۔
انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے معدے میں گرمی ہو جاتی ہے۔ بیٹھ کر جھاڑو لگانے سے وزن کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسبگول کا چھلکا استعمال کرنے والا انسان ہمیشہ جوان اور تندرست رہتا ہے۔ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ پیشاب کو روک کر رکھنے سے بے چینی اور پتھری گھبراہٹ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ لیموں کا چھلکا لے کر اسے ہاتھوں پر رگڑیں اور پھر نیم گرم پانی سے ہاتھوں کو دھو لیں۔ ہاتھوں کی صفائی ہو جائے گی۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دانت خراب نہ ہوں، اس کو چاہیے کہ میٹھی چیز کھانے سے پہلے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا لیا کرے۔ کھانے سے پہلے خربوزے کا استعمال پیٹ کو بالکل صاف کر دیتا ہے اور بیماری کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ رات کو گرم پانی پی لیا کرو، نیند جلدی آئے گی اور پیٹ کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر بدن سے چکنائی ختم کرنا چاہتے ہو تو دلیا کھاؤ، انگور کھاؤ، سیب کھاؤ۔ مچھلی کھانے سے بدن میں خون نہیں جمتا۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلی بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم کر کے تھوڑا سا چاٹ لیا کریں۔ اگر اپنی زندگی میں اضافہ کرنا چاہتے ہو تو اپنا کھانا کم کر دو۔ کھجور جلدی ہضم ہونے والی غذا ہے، فوری طور پر توانائی بحال کرتی ہے۔ یہ جسمانی اور دماغی کمزوری دور کرتی ہے، رنگ نکھارتی ہے، خون بناتی ہے، سر کے درد کے لیے مفید ہے، بلغم خارج کرتی ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے غصے کی مقدار میں کمی ہو جائے تو یہ عقل بڑھنے کی علامت ہے۔ دو چیزیں آپ کی قدر بڑھا دیتی ہیں: لوگوں کے ساتھ کم وقت گزارنا اور بات کرتے وقت مختصر اور جمال الفاظ سے جواب دینا۔ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھانے سے کبھی گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ بے چینی اور تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو انار کا جوس پی لیا کریں۔